اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی انقلاب میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے گھریلو علاج جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے میں نقل کیا کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر روزانہ دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے سلسلے میں شریک رہوں گا، سلسلہ دیکھوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے وہاں عز و جل یا تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے رب تبارک و تعالی کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو درود شریف عرض کروں گا۔ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا۔ اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 112، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن اس آیت رب رحمان کا ترجمہ کنز ایمان کچھ یوں کرتے ہیں بیان، تو کیوں نہ ہو کہ ان کے گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بچے۔ شان نزول کی آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، تو مفسرین ہمیں شان نزول بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قبائل عرب کہ ہر قبیلے میں سے، یعنی پہلے کے جو قبائل ہوا کرتے تھے عرب کے مختلف قبائل تھے، تو ہر قبیلے میں سے کچھ مسلمان احکام شرعیہ سیکھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں شرعی رہنمائی اور دینی معاملات کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، اور جب واپس لوٹے تو پیچھے رہ جانے والوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے اور انہیں ان کی قوم کی طرف بھیج دیتے تاکہ اپنی قوم کو نماز، زکوٰۃ، احکام شرعیہ کی تعلیم دے۔ لہذا جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر جاتے تو انہیں کہتے
جو اسلام لے آیا وہ ہم میں سے ہے اور انہیں عذاب الہی سے ڈراتے یہاں تک کہ کوئی شخص اپنے والدین سے جدا ہو جاتا. مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے یہ آیت طلب علم کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے اور نفع مند علم سفر کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے. تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت ہے کہ اگر اپنے وطن ہی میں علم حاصل کرنا ممکن ہو تو اس کے لیے سفر کرنا واجب نہیں. ہاں آیت مبارکہ کے الفاظ طلب علم کے لیے سفر کرنے پر دلالت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یقینی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک اور نفع مند علم سفر کرنے ہی سے حاصل ہوتا ہے. تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ آیت مؤمنین کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ وطن چھوڑ کر نفع مند علم کے حصول کے لیے سفر کرے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک حدیث کے لیے مدینہ منورہ، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک، اور یہ مبارک کیوں ہے؟ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے تو یہ یثرب سے طیبہ ہو گیا. تو مدینہ منورہ زاد اللہ شرفن و تعظیمہ سے مصر کا تک کا سفر کیا ایک حدیث سیکھنے کے لیے. نیز کوئی بھی شخص علم میں اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کے حصول کے لیے سفر نہ کرے، اور کوئی بھی اصل مقصود کو ہجرت کیے بغیر حاصل نہیں کر سکتا. میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کے لیے سفر، علم دین کے لیے کوششیں، اشاعت علم دین، خود انسان اپنے آپ کو گمراہیوں سے دور کرے، دوسروں کو گمراہیوں سے دور کرنے کا سامان کرے، کوششیں کرے، راہ خدا عز و جل میں سفر کرے، انفرادی کوشش کرے. اس کی کیا برکات ہوتی ہیں، ثمرات کیسے ہوتے ہیں. اور دعوت اسلامی نے امت کی اصلاح کا درد، اپنی اصلاح کی کوشش کا جذبہ کتنا پیارا دیا. دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگان عاشقان رسول، انہیں اپنی اصلاح کے لیے جہاں فرائض علوم کا ذہن دیا، علم دین حاصل کرنے کا ذہن دیا، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا ذہن دیا، مسائل شرعیہ سیکھنے کا ذہن دیا، وہاں اشاعت علم دین کے لیے، فروغ علم دین کے لیے، علم دین کے اس چمنستان کی آبیاری کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کی سوچ دی. اور پھر دعوت اسلامی کے وہ مطلب یوں سمجھیے کہ ہمارا سلسلے کا نام تو مدنی انقلاب ہے، مگر دعوت اسلامی کا معاملہ تو ہے کہ وہ سلسلہ مدنی انقلابات ہیں. تو ایک ایک انقلاب میں کئی انقلابات ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یوں تو انقلابات کی فہرست ہے، سب جگہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 30 دن کے اجتماعی اعتکاف ہوا کرتے، اور صرف پاکستان کے اندر 60 سے زائد مقامات پر اس سال الحمدللہ عز و جل اجتماعی طور پر 30 دن کے اعتکاف ہوئے. اچھا، اب یہ 30 دن کا اعتکاف، ابھی ہم اعتکاف آج ہمارا موضوع نہیں ہے. اب اس 30 دن کے اعتکاف کے اندر مدنی مذاکرے، یہ مدنی مذاکرے بھی مدنی انقلاب ہے. آج ہم یہ مدنی انقلاب بھی بیان نہیں کریں گے. اب اس 30 دن کے اندر جو عاشقان رسول آتے ہیں، مسجد آباد کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے، مناجات کے اندر شریک ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف مدنی حلقوں میں ان کی شرکت ہوتی اور مدنی مذاکروں کو سننے کی سعادت نصیب ہوتی. اس اعتکاف کے بعد چاند رات، جی وہ گھومنے والی رات، شاپنگ کی رات، جو ہمارے ہاں معروف ہے، شاپنگ کی رات اور پوری رات جاگنے کی رات اور چوڑیاں پہننے کی رات، چوڑیوں کے لیے بھاگنے کی رات اور فلاں چیز کی رات، ریڈی میڈ سوٹ لینے کی رات. تو وہ رات جو بازار کی رات ہوتی ہے، یہ عاشقان رسول اس چاند رات کو بازار نہیں جاتے. اچھا، پھر چاند رات تو گزر جاتی ہے، پھر آ جاتا ہے عید کا دن، سوئیوں کا دن، میٹھے کا دن، لڈو کا دن، پکوڑوں کا دن اور فرینچ فرائز کا دن، پیزا کا دن، فلا کولا کا دن. تو اب یہ سارے دن بھی نہیں مناتے، بلکہ وہ اس چاند رات سے راہ خدا عز و جل کے مسافر بن جاتے ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کرتے اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا کر عید کے ایام مدنی قافلوں میں سفر کر کر عید میں ہونے والے گناہوں سے خود کو بچاتے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے. اچھا، پھر یہ ایک مدنی انقلاب، اس مدنی انقلاب پر بھی ہمارا سلسلہ نہیں ہے. اب 30 دن اعتکاف مدنی مذاکروں کے ساتھ
چاند رات ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کا ساتھ اور سفر بھی 12 ماہ کا. اور آج کا ہمارا موضوع عاشقان رسول کا 30 دن اعتکاف کے بعد چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کا مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. اب ان 12 ماہ والوں کے کیا عزم تھے، کیا جذبات تھے، اور ان 12 ماہ والوں کی خوش نصیبی ایسی ہوئی کہ اشراق و چاش کے بعد امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی ان کی حاضری ہوئی. اب ان کے کیا جذبات تھے، کیا کیفیات تھی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں لنگر رسائل کابینہ سطح پہ مقصد میری ذمہ داری ہے. تو مقصد یہ ہے کہ میں جب بھی میری بہت آپ نے فرمایا تھا کہ میں کانچ میں ایسے نہیں رہتا تھا بلکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا. الحمدللہ میں نے آپ کے گھر پہ سحری بھی کھائی ہے اور آپ کا ایک انداز ہوتا تھا. جو پتلے دبلے اسلامی بھائی تو انہیں خارے مدینہ کے پکارتے تھے، موٹے سے ہوتے تھے تو انہیں کہتے تھے آپ پہلوان مدینہ، اپنے ہاتھ سے روٹی دیا کرتے تھے. آپ ہم سے بہت شفقت. پھر آپ حج اور عمرے پر جایا کرتے تھے تو آپ کا ایک وہ ایک ٹرک ہوتا تھا جس میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے. پھر ہم لوگ پیچھے پیچھے دوڑتے تھے اور پھر ہم اس پہ ٹرک پہ بھی سوار ہو جایا کرتے تھے. اور پھر ایئرپورٹ پر ایک عجیب مقصد ایک ازدام ہوتا تھا، دنیا ایسی دنیا خلقت اکٹھی ہوئی ہوتی تھی اور لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے. پوچھتے تھے لوگ ہم سے کون ہے تو ہم بتاتے تھے یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں اور ان کا نام الیاس قادری دامت برکاتہ عالیہ. اور ہمیں بہت سارے طوائف بھی ملے. آپ کے پیسے بھی آپ عطا فرماتے. ہم کوڈنگ کر کے رکھ لیا کرتے تھے. وہ 1 روپیہ اس زمانے میں بہت قیمت ہوتی تھی 1 روپے کی. آج کل تو 1 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن وہ 1 روپیہ آپ دیتے تھے ہمیں. عید پہ بھی بعض اوقات ہمارے اسلامی بھائیوں نے کئی چیزیں مقصد آپ کی طرف سے آتی تھی. الحمدللہ عز و جل میں ذیلی نگران تھا. لوکو کا علاقہ ہوتا تھا، اس میں پہلے ذیلی حلقے بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، جیسے آج کے علاقوں سے بھی بڑے ہوتے تھے. تو شہر مقصد چند ذیلی حلقوں پر ہوتا تھا. تو وہ مجھے ذیلی حلقے میں الحمدللہ آپ کا حج کیا ہوا امامہ شریف مجھے تحفے میں ملا تھا. وہ میں نے اپنے گھر والوں کو کہا یہ رکھ دیجئے گا. اور جب میری تمنا تو یہی ہے باپا، جیسے جو آپ کی تمنا ہے وہ میری تمنا ہے، جو آپ کی وصیت ہے وہ میری وصیت ہے. تو مقصد ظاہر یقیناً میں ویسا کر تو نہیں پاؤں گا کیونکہ میں تو آپ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. جیسے آپ ہمارے مرشد کریم ہمیں چاہتے ہیں نا، جیسے کہ آپ چاہتے ہیں ہمیں بنانا جیسے، ویسے ہم بن جائیں. الحمدللہ ایسا ہم چاہتے ہیں. تو باپا آپ کرم فرمائیں، ہم سب کے لیے دعا فرمائیں، باعمل ہو جائیں ہم لوگ. اور جس طرح آپ کا درد ہے کہ یہ بالکل باعمل جب ہو جائیں گے تو اسلامی بھائی میں الحمدللہ یہ اپنے اسلامی کو پیش کرتا ہوں یہ بات کہ باپا ہمارے درست فرماتے ہیں کہ جب ہم باعمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زبانوں میں خوبی تاثیر آ جائے گی، کیونکہ ہم ایسے پیر و مرشد کے ساتھ منسلک ہیں اور یہ سب آپ کی مقصد دعاؤں کا اور یہ آپ کا سب یہ آپ کا فیض ہے. اور میں یہ دعا کر رہا تھا یا اللہ قیامت کا روز بھی ہوتا ہے ایسے باپا جیسے ہمیں نکال کے وہاں سے لے آئے نا، ایسے ہمیں باپا ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ایسے نکل کے باپا کے ساتھ چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. باپا کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ ان سب کا بیڑا پار ہو جائے گا دین و دنیا میں. جیسا کہ بابا ابھی آپ رمضان المبارک میں مسلسل آپ کے وہ مدنی مذاکرے دیکھتا تھا اور میں اپنے بچوں کی امی کو بھی ہے اور بچوں کو بھی الحمدللہ میں کہتا تھا دیکھیں ہمارے باپا کی عمر دیکھیں کس قدر مقصد زیادہ عمر ہو گئی ہے اور میں میری 52 سال عمر ہے باپا. تو میں اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتا ہوں، میں نہیں بیٹھ سکتا جس طرح آپ بیٹھ کے مدنی چینل پر اتنی مشقت کرتے ہیں کہ میں ایک مقصد اتنی عمر کے انسان کو ایسے بیٹھنا یا آپ پر خصوصی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے. اور میں دعا کرتا ہوں میرے مرشد کو اللہ وہ سب کچھ عطا فرمائے جو میرے مرشد کی تمنا بڑھ گئے اس سے بڑھ کے عطا فرمائے. تو میرے مرشد کا درد ہم سب کے سینوں میں مقصد ایسا پیوست کر دے کہ ہم جیسے ہمارے باپا چاہ رہے ہیں تو ایسے ہم بس مدینہ مدینہ ہو جائیں جیسے ہمارے باپا چاہ رہے ہیں. باپا جانی میں محمد رضوان اتاری میرا نام ہے. صوبہ پنجاب سے میں آیا ہوں، سیوتی کبینہ سے، ضلع قصور مصطفیٰ آباد اللیانی سے. باپا کی بارگاہ سے عرض یہ ہے کہ پچھلے 26 رمضان کو میں باپا کا مرید ہوا تھا. تب سے الحمدللہ عز و جل ہمارے خاندان میں 63 سے زیادہ جو ہے نا اتاری اسلامی بھائی ہو چکے ہیں. ابھی یہاں پہ 12 ماہ کا یہ سفر کرنے کی میری نیت یہ ہے کہ مجھے آپ میری ایسی تربیت کر دیں، ہر دن ہر گھنٹہ ہر سیکنڈ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بن جائیں. ہماری ایسی تربیت کر دیں اور استقامت کی سب سلامی بھائیوں کے جتنے بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہیں سب کے لیے استقامت کی دعا کر دیں. پیارے باپا جان یہ عرض ہے کہ ہمارے لیے یہ دعا فرما دیں کہ ہم مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن جائیں اور نیک بن جائیں. میرے پاس یہی التجا ہے، باپا کرم فرما دیں. باپا جی میں لاہور شہر سے آیا ہوں، میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا اللہ جتنے بھی میرے پہلے گناہ میں سب کو معاف فرمائے، کیونکہ پہلے میں ایک ڈانس ماسٹر رہ چکا ہوں. تو 3 ماہ ہو گیا مجھے اس ماحول میں آئے ہوئے. تو دعا کیجیے گا کہ میں اس ماحول میں لائف ٹائم رہوں
اور اسی ماحول میں مرنا نصیب ہو۔ پہلے جو سے گناہ ہوئے ہیں ان سب سے پہلے بھی میں توبہ کر چکا ہوں۔ گھر والوں کی اجازت، امی ابو کی اجازت سے میں ادھر آیا ہوں، اور آپ خصوصی دعا کیجیے، میں وقف مدینہ ہونے کے لیے تیار ہوں، گھر سے مجھے اجازت ہے۔ الحمدللہ مجھے ویسے 10 سال ہوئے اس ماحول میں کہ میں گھر میں اپنی افرادی کوشش کرتے کرتے الحمدللہ سب گھر والوں کو عطاری بنا دیا، اور اپنے والد صاحب جو تھے الحمدللہ ان کو قادری کے سلسلے میں داخل کر کے، اور وہ فوت ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ آپ دعا کریں بابا کہ میں نیک بنوں، اب دعا فرمائیے میں درس و بیان کروں اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں، اور پوری دنیا میں جاؤں، دعوت اسلامی کا کام کروں اور پاپا کے فرمان میں جان بھی دے دوں۔ آپ دعا فرما لیجئے بابا جی، دعا فرمائیے کہ میں نیک بنوں اور قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا بن جاؤں۔ سب سنی ہو گئے آپ کے خاندان والے؟ جی الحمدللہ، یعنی کہ میرے گھر والے، جی میرے گھر والے 10 جانے؟ جی جی الحمدللہ۔ اس کے 5 بچے ہیں اور سارے عطاری ہیں الحمدللہ، اور ایک بار اس کا بیٹا ہے بڑا، اس نے ناظرہ کیا مدرسہ المدینہ میں، 10 پارے حفظ کیے تھے۔ جی الحمدللہ، یہ پاپا کا فیض ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد فاروق اٹلی سے ان کا میسج آیا کہ 3 مہینے ہو چکے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل میں نے داڑھی رکھ لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید مرکز الاولیاء سے مدنی چینل کے حوالے سے ان کے تاثرات آئے کہ سلسلہ دیکھنے سے گناہوں سے توبہ کی، نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت کرتی ہوں۔ یہ اسلامی بہن کا میسج مرکز الاولیاء سے آیا، اور حافظ بلال احمد، آئی لائک مدنی چینل اینڈ ایوری ٹرانسمیشن آف اٹ۔ اور عمیر بھائی ضیاء کوٹ سے ان کا میسج آیا کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے، استقامت کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ ایک چیز تو ذہن میں آتی ہوگی، 12 مہینوں نے سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، راہ خدا عز و جل میں سفر پہ پیش کرنے کے بعد ان کے جذبات آپ نے سنے۔ اب یہ 12 ماہ سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، کس طرح آئے، کیا ہوا، کیا جذبات ہیں، کیا کرنا ہے، کیا ارادے ہیں، کیا پایا؟ تو آئیے 12 ماہ سے قبل کے حوالے سے انہی اسلامی بھائیوں کے معاملات اور انہوں نے جو اپنی باتیں بیان کی ہیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ میرا نام محمد شفیق ہے، میرا تعلق نواب شاہ سے۔ اس سے پہلے میں کام کرتا تھا اور کچھ ایسے میرے وجہ تھے جو مزدوری بھی کرتا تھا اور کچھ اور بھی کام کرتا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تہجد کیا ہوتا ہے، اشراق کیا ہوتا ہے، چاشت کیا ہوتا ہے، اوابین کیا ہوتا ہے۔ میرا نام محمد حاکم عطاری ہے۔ پہلے میں مذہب تھا اور میں گناہوں کے دلدل میں جاتا رہتا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا۔ میرا نام جنید ہے، میرا تعلق پنجاب کے ایک علاقے بدو ملی ضلع تحصیل نارول سے ہے۔ اس ماحول میں آنے سے پہلے میں ایک ڈاکٹر کے ہاں ایز اے کمپاؤنڈر تھا۔ محمد سلیم عطاری، لاہور مصطفیٰ آباد سے۔ پہلے میری زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، بلیئرڈ کھیلنے بھی جاتے تھے اور بہت گناہ کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، بھی دوست میرے جا رہے تھے، میرے گھر میں آئے مجھے لے کے، کہتے آؤ کہ کام جانا ہے۔ میں نے چلا گیا ان کے ساتھ، مجھے معلوم نہیں تھا بھی کدھر جا رہے تھے۔ ہم جب دوسرے گاؤں میں گئے تو وہ ادھر شراب لینے جا رہے تھے، انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا بھی ہم یہ کام کے لیے جا رہے ہیں۔ میں چلا گیا ساتھ، جب ساتھ گیا انہوں نے شراب ادھر سے لے لی، تو جب انہوں نے شراب لی پھر مجھے پتا چلا یار یہ تو شراب لینے آئے ہیں۔ اس ٹائم میرا ذہن یہ نہیں تھا جو اب ہے، تو میں نے بھی بولا چلو یار شراب پئیں گے۔ جب ہم نے ادھر سے شراب لی، موٹر سائیکل پہ ہم گئے تھے، تو دادے ہمارے نے بہت پکڑ کے کوٹا تھا، بیاندہ ان کے ساتھ نہیں جانا۔ خیر اس ٹائم میرا ذہن ایسا نہیں تھا، وہ گھر والے تو کہتے تھے پھر بھی میں چلا جاتا تھا، دوست میرے دل نہیں سے کرتا چھوڑنے کو۔ وہ آہستہ آہستہ ایسے گناہ کرنے لگ پڑے، بس رات دن ہم گناہوں میں ہی رہتے ہوتے تھے۔ میرا نام یاسر حسین عطاری ہے، ضلع خانیوال سے آیا ہوں اور میرا گاؤں میجیم والا ہے۔ چاند رات سے میں 12 ماہ کے لیے پیش ہوا ہوں اور ابھی بھی میں 12 ماہ کے لیے سفر میں ہوں۔ میری اتنی
گندی سوسائٹی تھی جو یہ آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ پہلا نمبر میں لیتا تھا لڑائی جھگڑے ہر کام میں. الحمدللہ جب میں اعتکاف میں بیٹھا باپا کے بیانات سنے اور ادھر کے جو استاد تھے انہوں نے میرا ایسا ذہن بنایا. امیر تھے استاد تھے جن کو حلقے میں بیٹھتے تھے وہ الحمدللہ میں 12 میں ہاتھوں ہاتھ ہی تیار ہو گیا اور پھر ادھر آیا ہوں فیضان مدینہ میں. تاکہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ مجھے پاگل کہہ رہے تھے میرے دوست. میں نے امامہ پہنا ہوا تھا, میرے دوست ہنسے تھے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ امامہ پہن رہا ہے, کہہ کے لگا رہے تھے. تو میں نے صبر کیا کہ جب میں آنے لگا ان سے انہوں نے میرے خود چل کے معافی مانگی کہ ہم کو نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے سدھر گئے ہو. پہلے میں گناہوں کے دلدل میں پھنس رہا تھا اور بہت گناہ گار تھا کہ ایسی چیزیں میرے ہاتھوں میں جانے کے میں پیتا تھا. بہت سی چیزیں تھی. جب یار دوست آتے تھے تو کہتے کہ آؤ یہ کام کرے. ایسے یقین کرو میں بہت گناہوں میں تھا اور بدعقیدہ تھا, نہ پتہ تھا دین کا نہ پتہ تھا کسی چیز کا. بس کہ اتنے گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی. بس میں نے سوچا کہ ایسا ماحول مل جائے, اور پچھلے ماحول کی بات کر رہا ہوں, اور میں نے کہا کہ مجھے ایسا اچھا ماحول مل جائے, مدنی ماحول مل جائے. تو الحمدللہ مجھے مدنی ماحول مل گیا. میں پنجاب کے شہر ضلع رحیم یار خان کا رہنے والا ہوں. الحمدللہ عز و جل میں چاند رات سے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس سفر سے پہلے میں ایک ٹیلی کام کمپنی میں جاب کرتا تھا کہ اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی. جب کچھ افاقہ ہوا تو ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کے ذریعے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی اور انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ قافلے میں سفر کی برکت سے بہت سے لوگ بیماریوں سے شفا حاصل کرتے ہیں. اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے, تو آپ بھی سفر کریں. 12 ماہ سے قبل پہلے میں ٹیکسٹائل میں کام کرتا تھا, لیکن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. جب سے اس ماحول میں آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں, سکون ہے زندگی میں. فیاض اتاری پنجاب مدینہ ملتان شریف سے. 12 ماہ سے قبل اس خاص قبل میں B.Ed کے پیپر دیے تھے یونیورسٹی میں. اپنی لائف بالکل اس سے ماحول ہٹ کر تھی, جو کہ ایک ایز اے مسلم نہیں ہونی چاہیے تھی. انفرادی کوشش اسلامی بہن کی مجھ پر, تو جس کا بہت اثر ہوا اور اس کے ذریعے میں فیضان مدینہ اعتکاف میں آیا اور اس اعتکاف کی برکت سے الحمدللہ 12 ماہ کے قافلے میں کا مسافر بنا. اس ٹائم میرا ذہن نہیں تھا, بس گھومتے پھرتے تھے, عیش کرتے تھے, خرچہ گھر سے ملتا تھا, کھاتے پیتے تھے. زندگی گناہوں کی گزر رہی تھی, سمجھ نہیں تھی آتی بھی کیا کریں. پہلے تو میں کچھ بھی نہیں تھا. جب میں پینٹ شرٹ پہن کے جاتا تھا لوگوں کو تو مجھے جھاڑ دیتے تھے, لوگ غلط بولتے تھے. ابھی میں امامہ پہن کے جاتا ہوں, وہی لوگ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا مہربانی ہے. اور میں ناچیز کے اوپر سر پہ امامہ سجا دیا. وہی لوگ مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ معاف کیجیے. پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ میرے نزدیک نہیں آؤ, ابھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے قریب بیٹھو اور مجھے کچھ سکھاؤ. 12 ماہ سے پہلے میں یہی آواز گردی کرتا تھا اور میں مزدوری بھی کرتا تھا اور یہ میرا کبھی کام پہ کرتا تھا اور میں ایسا کچھ میرا ماحول بنا ہوا نہیں تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض SMS آپ کے جو موصول ہوتے ہیں اس میں آپ کے نام اور شہروں کا نام نہیں ہوتا. ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا ہے مدنی انقلاب کے حوالے سے, سلسلے کے حوالے سے. ڈی جی خان سے بھی کلیم اللہ بھائی کا میسج آیا ہے اور نیکیوں کا جذبے کے حوالے سے انہوں نے کچھ بات کی ہے. ایک اسلامی بہن کا میسج آیا ہے سردار آباد سے کہ 2 ماہ ہو گئے مدنی چینل دیکھتے ہوئے, مدنی چینل نہ ہوتا تو میں گناہوں میں ڈوب جاتی. اللہ تعالی مدنی چینل کو ہمیشہ آباد رکھے. انہوں نے رمضانی اعتکاف کیسا پایا, کیونکہ جس اعتکاف میں یہ آئے تھے اس اعتکاف سے یہ 12 ماہ کے لیے تیار ہوئے, تو اس اعتکاف کو انہوں نے کیا پایا, اس اعتکاف میں یہ کیا کچھ پا گئے, آئیے انہی کی زبانیں سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے رمضان میں فیضان مدینہ کو بہت ہی زیادہ ایمان تازہ کرنے والا پایا. یعنی کہ جو گناہ گار رمضان میں فیضان مدینہ میں اعتکاف کرتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وہ خوف خدا میں رونے والا اور عشق رسول میں رونے والا بن جاتا ہے. سنتیں سیکھنے, سنتوں پر عمل کرنے والا, فرائض علوم سیکھنے والا بن جاتا ہے. رمضان المبارک میں مجھے قرآن کریم کے تلفظ سیکھنے کو ملے. اس کے علاوہ فرائض علوم, اس کے علاوہ سنتیں سیکھنے,
یہاں تک کہ مجھے پانی پینے کے آداب اور سنتوں کا علم نہیں تھا، وہ سیکھی۔ کھانا کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، سونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نماز کا صحیح طریقہ، نماز کے تلفظ، اور اس طرح ان کاموں کے لیے ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ فیضان مدینہ میں اس وقت میں تربیت کورس کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اس ماحول کی اتنی برکتیں، پہلے تو میں گناہگار تھا، الحمدللہ بانی دعوت اسلامی کا دامن پکڑ کے الحمدللہ اب نیک بنا، اور ابھی مزید میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں سنتیں سیکھوں اور دوسروں کو بھی سکھاؤں، اور انشاءاللہ عز و جل دین کا کام کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ اعتکاف میں بہت کچھ سیکھا۔ رات کو بھی مدنی مذاکرہ ہوتا تھا اور دن کو بھی مدنی مذاکرہ ہوتا تھا، پھر مدنی حلقے لگتے تھے۔ الحمدللہ مدنی حلقوں میں سپارہ سکھایا جاتا۔ صبح جب تہجد کے بعد فجر تو بعد وقفہ آرام ہوتا تھا، وقفے کے بعد جب اٹھاتے تھے الحمدللہ اس ٹائم مدنی سپارہ پڑھایا جاتا تھا۔ الحمدللہ مدنی سپارے کے بعد نماز ہوتی تھی، نماز کے بعد الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہوتا تھا۔ مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھا الحمدللہ۔ مدنی مذاکرے کے بعد پھر مدنی حلقہ ہوتا تھا، مدنی حلقے میں دعائیں سیکھی الحمدللہ جو ہم کو آتی نہیں تھی۔ کھانا کھانے کی دعا سیکھی، رات کو سونے کی دعا سیکھی، اٹھنے بیٹھنے کی دعا سیکھی۔ الحمدللہ ہم نے رمضان میں ادھر بہت کچھ پایا۔ اگر ہم رمضان میں ادھر نہ آتے تو زندگی ایسے ہی ہماری گزر جاتی، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سونے کی بھی نیت کرنی پڑتی ہے، کھانے کی بھی نیت کرنی پڑتی ہے، کھانا کیسے بیٹھ کے کھانا، پانی کیسے پینا ہے، پانی کی کتنے نیتیں ہیں، کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ بس وہ سامنے کھانا آیا تو کھا لیا، بس بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی، نیت کی ہے نہیں کی، بس کھا لیا، وہی سسٹم تھا۔ کھا لیا بھاگ گئے کھا پی کے، جدھر برتن پڑے 12 ماہ کا مسافر بنا میں اتقاف والے دن میں امیر اہل سنت کا جب مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ 12 ماہ 30 دن 3 دن 12 دن کون سفر کرتا ہے۔ پھر ایک اسلام بھائی نے کہا کہ آپ کون بنتا ہے میرے پاپا کے خاندان میں، میرے مرشد کے خاندان میں، تو میں نے بھی ہاتھ اٹھایا کہ میں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ میں 12 ماہ قافلے میں سفر کروں گا۔ الحمدللہ چاند رات سے میں 12 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر ہوں۔ الحمدللہ فیضان مدینہ میں صدر احمد باب المدینہ کراچی میں 30 دن کا اعتکاف سعادت حاصل ہوئی۔ اس اعتکاف میں الحمدللہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کا ادائیگی کرنے سیکھنے کا ذہن بنا سیکھا، اور اس میں جو ہے نا اسپیشلی باپا جان کے مذاکرات ہوئے، ان میں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جب میں یہاں پہلے دن آیا تھا تو آتے ہی میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی زیارت کی اور ان سے ملاقات کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ انہوں نے مجھے تحائف بھی دیے تھے۔ والدہ کا پہلے ذہن بنایا، والدہ نے اجازت دے دی۔ خیر رمضان میں باب المدینہ کراچی میں جب آیا، جب ادھر کا ماحول دیکھا، دل کو اتنا سکون ہوا۔ جب میں سیڑھیاں چڑھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی، میرے دل کو بہت اچھا لگا۔ میں نے بولا یار، میں نے دیکھا اتنی دنیا تھی، ادھر پیر رکھنے کو جگہ نہیں تھی مل رہی۔ الحمدللہ رمضان میں ہم نے مدنی سپارہ بھی سیکھا اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ پہلے نماز میں غلطیاں تھی، اب الحمدللہ نماز بھی ٹھیک کی۔ پھر پاپا کے مدنی مذاکرے صبح کو اور رات کو بھی الحمدللہ دیکھے۔ ایسے سوال پاپا کرتے تھے جو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر ہم دعوت اسلامی میں نہ آتے تو ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا بھی یہ کام ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ نماز صحیح طرح پڑھنی آتی نہیں تھی۔ پھر الحمدللہ مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا تھا، مدنی حلقے لگتے تھے، اس میں دعائیں یاد کرائی جاتی تھی۔ رمضان میں باب المدینہ کراچی میں مجھے الحمدللہ 30 دن کی اعتکاف بیٹھنے کی اجازت بھی ملی۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اصل مقصد یہی ہے۔ دنیا کی زندگی پتہ نہیں 2 دن ہے 4 دن ہے، کب ختم ہو جائے، کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اس مقصد کا مجھے اس ماحول میں آ کر پتہ چلا ہے۔ اس سے پہلے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ جیسے یہاں پر آیا ماشاءاللہ ہمیں ایسا ہی ذہن ملا ہے، 12 ماہ کے سفر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل اس وقت میں 63 دن کورس کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہمیں ذمہ دار یہاں کے جہاں بھیجیں گے انشاءاللہ عز و جل، ہم ہر شہر ہر گوٹ ہر گلی میں انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کی دھوم مچائیں گے۔ ہمیں اسلامی بھائی بھی ملا اور اسلام بھائی نے کہا کہ مدنی ماحول میں اتنی برکتیں ہیں۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں جاتے ہیں کہ اسلامی بھائی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرتے ہیں،
اور آپ بھی مدنی ماحول میں آ جائیے اور اس مدنی ماحول کی برکتیں لوٹے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ میں ابھی مدنی ماحول میں ہوں اور 12 ماہ کا مسافر ہوں. محمد ممتاز اتاری فرام لودھرا، سلام. ہمارے سب گھر والے مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں. جب سے مدنی چینل دیکھنا نصیب ہوا ہے ہمارے گھر کے ماحول میں کافی تبدیلی ہم محسوس کرتے ہیں. آپ نے جب سے مدنی چینل دیکھا ہے آپ اپنے گھر کے اندر تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. جب قریب سے مدنی ماحول کے اندر آئیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، مدنی انعامات کا رسالہ لیں گے، رائے خدا عز و جل کا سفر کریں گے، مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول رکھیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. یہ ہزاروں اسلامی بھائیوں کا 30 دن کے اندر اعتکاف کرنا، نہ صرف پاکستان سے باہر، ہند میں، نیپال کے اندر، دیگر ممالک کے اندر، یو کے اندر بھی 30 دن کا اعتکاف دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہوا کرتا ہے. اب یہ سب جو مطلب یوں سمجھیے کہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور معتکفین اعتکاف کرتے ہیں. چاند رات کو یوں سمجھے بس سے بھر کر رائے خدا عز و جل میں سفر ہوتا ہے. اس کے بعد 12 ماہ والے 30 دن والے عاشقان رسول مل جاتے ہیں. ان کو اعتکاف میں کیا ملتا ہے، کون سی دعائیں سیکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں پاتے ہیں، اس کی کچھ جھلک تو آپ نے دیکھی ہوگی. ہو سکتا ہے کچھ ہلچل مچ بھی رہی ہو، کچھ خواہش پیدا بھی ہو رہی ہو، لیکن ابھی رمضان میں تو بہت وقت باقی ہے. اور کیا میری زندگی کا بھروسہ، رمضان جو بیتا گزرا، اب یہ معلوم نہیں کہ آگے والا رمضان میسر بھی ہوگا یا نہیں. بہرحال دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں. دور سے مت دیکھیے، صرف مدنی چینل کی اسکرین پر دعوت اسلامی کو مت دیکھیے، صرف مدنی چینل ہی کے ذریعے برکتیں حاصل نہ کیجیے. یقیناً مدنی چینل کی آپ برکتیں حاصل کرتے ہیں، آپ کے SMS آتے ہیں اور SMS کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کے تو قافلے ہی قافلے، سفر پہ سفر. اور دعوت اسلامی کے قافلوں کے سفر کا معمول کس انداز کا ہے، کیا ہوتا ہے، کس انداز سے اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں، کس تعداد کے ساتھ سفر ہوتا ہے، اور عاشقان رسول یوں سمجھے کہ لاٹوں کے لاٹ رائے خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں. آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھائیں، شاید آپ کا بھی ذہن بنے کہ میں بھی سامان قافلہ لوں، مدنی چینل کا سلسلہ دیکھے یا بندی کرتے ہوئے پہنچ جائے تربیت گاہ کی طرف. آئیے آپ کو قافلوں کی چہل پہل تھوڑی دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں قافلے والا ہوں. ہاں جی، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دعوت اسلامی کے پسندیدہ ترین جو کام ہے نا، ان میں مدنی قافلہ ہے میرا سب سے پسند فرسٹ قافلہ، کیونکہ اس میں مدنی انعام بھی اس میں آ گئے، سب کچھ آ گیا، علم دین بھی آ گیا، فرض علوم بھی آ جاتے ہیں، اس میں سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو ہر اسلامی بھائی جو نا وہ بس وہ القافلہ چل قافلہ، القافلہ رٹ وہ قافلہ 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 قافلہ. شیطان جہاں بھاگے اس کا پیچھے، جہاں پہنچے اس کا پیچھے، اس کو مار 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 کے شیطان کے ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیں گے انشاءاللہ. القافلہ چل قافلہ، کل نہیں بس آج قافلہ انشاءاللہ. عز و جل. القافلہ چل قافلہ، ہاتھوں ہاتھ قافلہ. رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. طیبہ کی جستجو، حج کی گئے آرزو، حج کی گئے آرزو. طیبہ کی جستجو، حج کی گئے آرزو، حج کی گئے آرزو. ہے بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. الفت مصطفیٰ اور خوف خدا، اور خوف خدا. الفت مصطفیٰ اور خوف خدا، اور خوف خدا. چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے
دل کے لیے 30 دل کے لیے 12 دن دے ہی دے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو سیکھ لے سنتیں قافلے میں چلو. سارے سہوائت نیت کریں کہ ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کیجئے. 92 دن کے مسافر بن جائیے. 30 دن کے لیے سفر اختیار کیجئے. اور جو اتنے دن بھی نہیں دے سکتا تو 12 دن کے لیے ہمت کر لیجئے. ورنہ 3 دن کے لیے تو سارے حصہ واحد نیت کریں کہ ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. اے میرے بھائیو رٹ لگاتے رہو رٹ لگاتے رہو. اے میرے بھائیو رٹ لگاتے رہو رٹ لگاتے رہو. قافلے میں چلے قافلے میں چلو قافلے میں چلے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلے قافلے میں چلو 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 قافلے میں چلو. ہوں گی ہر مشکلیں قافلے میں چلو دور ہو آفتیں قافلے میں چلو. الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو. گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم لے لیے نعمتیں قافلے میں چلو. قرض ہوگا ادا کہ مانگو دعا پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو 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 قافلے میں چلو. ان کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے دل کی کلیاں کھلے قافلے میں چلو. علم حاصل کرو جہل داخل کرو پاؤ گے رفعتیں قافلے میں چلو 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 قافلے میں چلو. آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار. مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار.
مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر تو ولی اپنا بنا لے اسے قرب لم یزل تو ولی اپنا بنا لے اسے قرب لم یزل تو ولی اپنا بنا لے اسے قرب لم یزل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر 3 دن ہر ماہ جو اپنا اے مدنی قافلہ 3 دن ہر ماہ جو اپنا اے مدنی قافلہ 3 دن ہر ماہ جو اپنا اے مدنی ہر ایک کا رخ جو ہے نا مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ 72 گھنٹے چاہیے میرے کو اگر کوئی دے دے ہاتھوں ہاتھ اللہ سنتوں کا پابند نمازوں کا پابند کر دے آپ کو جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس دے دے القافلہ چل قافلہ کل نہیں بلکہ آج قافلہ ہاتھوں ہاتھ قافلہ اور میرے دل کو کون خوش کرے گا تو آج قافلہ ہاتھوں ہاتھ قافلہ اور آپ کے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں دیکھیے قافلوں کی دھوم دھام اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایس ایم ایس کی بھی یہاں پر تشریف آوری ہے غلام الیاس بھائی نے ضلع شیخو پورہ سے یہ ایس ایم ایس کیا ہے سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلسلہ مدنی انقلاب دے کر دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اب کون سا مدنی انقلاب برپا ہوا ہے غلام الیاس بھائی نے یہ بات نہیں بیان کی کہ آپ کے دل پہ مدنی انقلاب کون سا برپا ہوا ہے اب اس مدنی انقلاب کو اگر آپ نیتوں کی صورت میں بیان کرتے جس طرح آصف حنان لکھا ہوا ہے یہ عبد الحنان ہونا چاہیے ویسے نام ان کا تو انہوں نے نیت کی ہے کہ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں اسی طرح آپ کے اور مزید ایس ایم ایس بھی موصول ہو رہے ہیں ایک اسلامی بہن کا ہند اتھر گنج سے یہ ایس ایم ایس آیا ہے کہ مدنی انقلاب سلسلے کے حوالے سے انہوں نے اپنے کچھ تاثرات بیان کیے ہیں اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی نیت کا اظہار کیا ہے پردہ کرنے کی بھی نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل استقامت کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے ہم سب کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے دین پر استقامت عطا فرمائے شریعت مطہرہ پر استقامت عطا فرمائے اور اس وقت رکن شورا حاجی امین قافلہ بھی کال کے ذریعے تشریف لا چکے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ قافلہ اور حاجی امین قافلہ ماشاء اللہ مدینہ میں ابھی سلسلہ دیکھ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سلسلے کو مزید ترقی عطا فرمائے ماشاء اللہ مدنی انقلاب کی بہاریں ہیں ماشاء اللہ مدنی قافلے کی روانگی کے مناظر سرکار
کچھ مقامات کے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائے گئے، اور آج کا ہمارا سلسلہ صرف مدنی قافلوں ہی کے حوالے سے نہیں بلکہ 12 ماہ سفر کرنے والوں کے حوالے سے. تو ان 12 ماہ کے سفر کرنے والے، چونکہ آپ کے پاس مرکزی مجلس شورا کی طرف سے مدنی قافلوں کی بھی ذمہ داری ہے، تو مدنی قافلوں کے حوالے سے جو ہمارے اسلامی بھائی 12 ماہ سفر پر روانہ ہوتے ہیں، ان کے معاشرے پر کیا ثمرات ہوتے ہیں، کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں 12 ماہ سفر کرنے کی وجہ سے معاشرے میں پائے جانے والے افراد کو یا معاشرے کو ان 12 ماہ کے عاشقان رسول کا کیا فائدہ حاصل ہوتا؟ یہ تو ماشاء اللہ یہ چند مناظر مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھ لیے کہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ وہ ماضی میں کیا تھے اور اب کیا بننے جا رہے ہیں وہ. تو الحمدللہ عز و جل ایسے بے شمار اسلامی بھائی جنہوں نے 12 ماہ 26 ماہ بلکہ وقف مدینہ ہو گئے اور وہ راہ خدا عز و جل میں سفر کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں مدنی قافلوں کے ذریعے 12 ماہ کے ذریعے 26 ماہ وقف مدینہ کے ذریعے اپنی زندگیوں میں مدنی انقلاب کو برپا کیا. اور پھر انہی کے ذریعے تو میں بیرون ملک بھی مدنی قافلوں میں سفر رہا ہے، پاکستان میں بھی رہا ہے. تو انہی 12 ماہ جنہوں نے بتایا کہ ہم یوں تھے پھر یوں تھے پھر یوں ہوئے پھر یوں ہوئے، اب ہم ماحول میں آ گئے، ہم نے کورس کیا، پھر 12 ماہ قافلوں میں سفر کیا. انہی میں سے کئی اسلامی بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے جب قافلوں میں سفر کیا پاکستان میں بیرون ملک میں، تو کئی اسلامی بھائی بلکہ شاید سینکڑوں ہوں گے ایسے کہ جن کے ہاتھوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ، یعنی سینکڑوں 12 ماہ کے مسافروں نے یوں کہا جا سکتا ہے کہ لا تعداد بے شمار غیر مسلمین کو دار اسلام میں داخل کرنے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ. میں افریقہ کے ابھی مدنی قافلوں میں ہمارا سفر تھا، کینیا میں، یوگنڈا میں، تنزانیہ میں، ہم کمپالا میں تھے. تو وہاں ہمارے 12 ماہ کے ایک اسلامی بھائی راہ خدا عز و جل میں سفر کر رہے تھے. تو ہمارے سفر کے دوران ہی تو 4 غیر مسلموں کو انہوں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. سبحان اللہ، ماشاء اور وہ مدنی اسلامی بھائی تھے. تو میں اتنا ماشاءاللہ ان کو ملاقات بھی انہوں نے کروائی کہ یہ چاروں ان کے نام بھی رکھے انہوں نے بتایا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا میرا تیسرا ماہ چل رہا ہے. تو کہا کہ اس سے پہلے بھی میں 2 غیر مسلموں کو مسلمان کر چکا ہوں. سبحان اللہ. تو انہوں نے اپنے ماضی کے بارے میں مجھے بتایا کہ میرا ماضی کیا تھا. تو میں سن کے حیران رہ گیا کہ اس کا ماضی جیسے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی یہاں بھی سنا تو ان کا بھی کچھ ملتا جلتا ایسا ماضی تھا. پھر انہوں نے ماشاءاللہ علم دین حاصل کیا، پھر راہ خدا میں سفر کیا. اب ان کے ذریعے الحمدللہ عز و جل یہ بہاریں آ رہی ہیں کہ غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں. بلکہ ابھی تو الحمدللہ اس ملک میں وہاں پہ مدنی تربیتی کورس بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور وہ اسلامی بھائی کورس بھی کروا رہا ہے. کیا بات ہے. تو الحمدللہ یہ اسلامی بھائی جو اپنے آپ کو 12 ماہ 26 ماہ کے لیے پیش کر دیتے ہیں، یہ الحمدللہ میرے مرشد کا فیضان ہے، فیضان امیر اہل سنت ہے. یہ اپنے اندر بھی یہ انقلاب برپا کرتے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ یہ خالی خود تبدیل ہوتے ہیں، یہ جب اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں. میرے کئی اسلامی جیسے رابطے ہیں کہ جنہوں نے 12 ماہ یا 26 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا. جب وہ گھر گئے تو انہوں نے اپنے پورے گھر کو الحمدللہ سنتوں کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش شروع کر دی. ماشاءاللہ. میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں ہمارے الحمدللہ ابھی بھی مجلس میں، انہوں نے خود پہلے 12 ماہ کا سفر کیا، پھر اپنے چھوٹے بھائی کو 12 ماہ کا سفر کیا، پھر اپنے والد صاحب کو 12 ماہ کے لیے لے کر آ گئے. سبحان اللہ. تو یہ 12 ماہ خالی وہ 12 ماہ وہ جب خود اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، سنتیں سیکھتا ہے، مسجدوں کی حالت زار کو دیکھتا ہے، مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتا ہے، تو وہ الحمدللہ پھر وہاں سے بھی ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائیوں کو تیار کرتا ہے، اپنے گھر پر بھی آ کے کوشش کرتا ہے. اور گھروں پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جہاں وہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے جاتے ہیں وہاں بھی مدینہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. یعنی مسجدیں آباد کرنا اور ساتھ ساتھ بے نمازیوں کو نمازی بنانا، سنتوں کی طرف مسلمانوں کو دعوت دینا، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا، اور کئی ایسے بے علم و بے عمل مسلمان جو علم دین سے دور ہیں، عمل سے دور ہیں، ان کو علم و عمل کی طرف راغب کرنا بھی ان کا کام ہے. مدینہ کیونکہ اماد بھائی اس وقت عموماً لوگ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ حالت زار مسلمانوں کی کیا ہے. تو یہ الحمدللہ جو مدنی چینل پہ آپ دکھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کی مجلس کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ فیضان امیر اہل سنت ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین میرے دیکھیں، یہ نوجوان اسلام بھی اپنے آپ کو 12 ماہ 26 ماہ پیش کر رہے ہیں. یہ بھی سارے آپ کے میرا خیال جو آئے ہوئے ان میں بھی 12 ماہ والے اسلام بھائی کون ہے 12 ماہ والے؟ یہ مدنی چینل کے ناظرین ان کی زیارت کریں. یہ شاید 100% ہاتھ 12 ماہ کے ایک ہاتھ کے علاوہ، یا اب شاید 100% ہاتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے
یہ سب 12 ماہ والے اسلامی بھائی ہیں ماشاء اللہ. جی جی ارشاد. الحمدللہ رب العالمین. کہ اس میں یہ کہ یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے ہیں، بلکہ الحمدللہ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے ماشاء اللہ. تو یہ الحمدللہ ایک ایک اسلامی بھائی کا یہ ذہن ہے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل خود اپنے آپ کو مدنی قافلوں میں سفر کے لیے پیش کریں گے، اور پیش کر بھی رہے ہیں الحمدللہ. ایک بہت بڑی تعداد 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کر رہی ہے، اور مزید کا ذہن بھی بن رہا ہے، نیتیں بھی آتی ہیں کہ ہم اگلے سال سفر کریں گے، کچھ کہتے ہیں ہم اس سے اگلے سال سفر کریں گے. یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی حالت اظہار ہمارے سامنے ہے. ہم دنیا میں جاتے ہیں، پاکستان میں جاتے ہیں تو لوگوں کی نظریں لگی ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والے آئیں گے، یہ سنتوں سے محبت کرنے والے، سنتوں کو پھیلانے والے آئیں گے، اور ہمارے علاقے، ہمارے شہر، ہمارے گاؤں، ہمارے صوبے میں آ کے سنتوں کی بہاریں لے کر آئیں. کیونکہ یہ اماد بھائی یہ کرنا پڑے گا. اس وقت دنیا بھر میں مدنی قافلوں کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اصلاح، مسجدوں کی آباد کاری، ساری دنیا میں سنتوں کی دھوم مچانے، پوری دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے، ہر اسلامی بھائی کی مدنی تربیت کا بہترین ذریعہ مدنی قافلے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ مدنی قافلے جو ہے نا یہ دعوت اسلامی کی بقا ہے. یہ تو وہ ہیں کہ جو الحمدللہ مسجدیں آباد کر رہے ہیں، جا جا کر مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، گھروں میں جا کے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، دکانوں پہ جا کے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. کینیا کیا افریقہ تو کیا یورپ تو کیا ایشیا، الحمدللہ جگہ جگہ. میں افریقہ حاضر ہوا ہوں، نیپال میں، ہند میں، عرب شریف حاضری ہوئی ہے. جگہ جگہ الحمدللہ 12 ماہ کے مسافر جو ہے وہ سنتوں کی دھومیں مچا رہے ہیں الحمدللہ. آپ کو ایک SMS بھی میں سنا دیتا ہوں انشاءاللہ عز و جل، آپ کو مزہ آئے گا. محمد شریف اتاری فرام رحیم یار خان. میں فرسٹ ٹائم میسج کر رہا ہوں، انہوں نے پہلی مرتبہ میسج کیا، اور پہلی مرتبہ میسج کیا ہے کہ 12 دن کے مدنی قافلے کی سفر کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل. تو آپ کو یہ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اسی طرح SMS کریں، کوئی 12 دن کا، کوئی 12 ماہ کا، کوئی 26 ماہ کا، کوئی وقف مدینہ کا. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے توسل سے ایک جو مدنی پھول امیر اہل سنت سے سیکھا ہے، سمجھا ہے، شریف بھائی کو یہ بھی نیکی کی دعوت دے دوں. آپ نے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت تو کر لی ہے، مگر وہ تاریخ بھی اگر آپ دے دیتے کہ میں یہ تاریخ سفر کر رہا ہوں، اور ہر ماہ کے 3 دن کی تاریخ بھی اگر طے کر دے دیں تو مدینہ. آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے. بیچ میں اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حال ہی میں مدنی مذاکرے میں ہمیں ذہن دیا ہے کہ ہر اسلامی بھائی، میرے نئے اسلامی بھائی بھی مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سبز امامے والے کھڑے ہو کر 12 ماہ کے لیے پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے ماہ پیش کر رہا ہوں، میں یہ تھا، اب میں یوں بدل گیا ہوں. ان سب کو بھی دعوت ہے کہ آپ آئیے، پلیز کم ٹو فیضان مدینہ آئیں، اور فیضان مدینہ کی بہاریں دیکھیں، اور پھر یہاں سے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی مزہ آئے گا، آپ کو بھی سنتیں سیکھنے، سنتیں پھیلانے میں بہت مزہ آئے گا. اور یہ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو آپ جو فرما رہے تھے کہ وہ تاریخ مقرر کر کے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی ذہن دیا کہ ہر اسلامی بھائی، ذمہ دار، دیگر اسلامی بھائی، نئے اسلامی بھائی ہر ماہ کی اپنی ایک تاریخ مقرر کر کے مدنی قافلوں میں 12 ماہ کی تاریخیں مقرر کر لیں کہ ہم ہر ماہ اس تاریخ کو سفر کریں گے. تو آپ کی طرف سے نیکی کی دعوت پہنچ گئی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تمام مسلمانوں کے لیے ایک مدنی پھول عطا فرمایا ہے جی کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کو ہر اسلامی بھائی اپنا معمول بنا لے. کہ میری زندگی اب کتنے سال ہے معلوم نہیں، 1 سال 12 ماہ یہ مدنی قافلوں کو دے دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی کے جو بقیہ سال ہوں گے ان میں بھی مدنی انقلاب آ جائے گا. اور ہر 12 ماہ میں 30 دن، 11 ماہ دے رہے ہیں آپ دیگر، 30 دن جو ہے وہ ہر 12 ماہ میں مدنی قافلوں کے لیے دے دیں. اور ہر 30 دن میں 3 دن راہ خدا عز و جل میں مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ عز و جل ہماری اپنی بھی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہمارے ذریعے دیگر مسلمانوں کی اصلاح ہونا بھی شروع ہو جائے گی. کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. تو یہ کہ اگر زندگی بھر میں ہم 12 ماہ صرف دے دیں راہ خدا میں، اور ہر 12 ماہ میں 30 دن، تو اس کا بھی مدنی چینل کے میرے ناظرین جو ہمیں پاکستان میں سن رہے ہیں، بنگلہ دیش میں سن رہے ہیں، میں ابھی بیرون ملک تھا تو الحمدللہ ہمارے سلسلوں کی دھوم مچی ہوئی ہے.
तो 3-4 मुल्कों में जाना हुआ, तो माशाल्लाह एहतमाम से जहाँ जहाँ मेरी हाजिरी है मैंने जो देखा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में आकर बताते थे कि यार आज हमने ये सिलसिला देखा, ये सिलसिला देखा। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने वक्त अता फरमाया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इन इस्लाही भाइयों का 12 माह राय खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र करने का ज़हन बना कैसे, यानी एतकाफ़ में आने के बाद एतकाफ़ को क्या पाया, क्या चीज़ हुई, और ये भी आपकी सूरत सामने आई, आगे इनके क्या इरादे। आइए ये सारे मामूलात जो है ज़रिया इन्हीं की आवाज़ सुनने की सादत हासिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा 12 माह का जहन एक इस्लामी भाई को देखते हुए बना, बोल चाल, नमाज पढ़ने का तरीका, उनको देखते ही मैंने दिल में ये तहिया कर लिया कि मैं भी ऐसा बनूंगा। फिर उनकी सोहबत में बैठा और इसी तरह मेरा जहन 12 माह के लिए बना। इस्लाम एक इंफरादी कोशिश के ज़रिए 12 माह का जहन बना, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो मुझे सीखने को मिल रही हैं, उनकी सादत मैं बरकतें लूट रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये जहन बनाया कि 12 माह के दौरान सुन्नतें सीखेंगे और मदनी इनामात पर अमल करेंगे, और उन पर अमल करने के साथ साथ 12 माह कंप्लीट होने के बाद उन सुन्नतों और उन फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरों तक पहुँचना चाहने की सदा हासिल करूँगा। 12 माह का ज़हन ऐसे बना, भी एक इस्लामी भाई था, वो अफरादी कोशिश करता था पर उसकी सुनता नहीं था मैं, बस घूमना फिरना, बस खाना पीना बस। तो एक ऐसा हुआ भी मल्तान का इज्तिमा आया हुआ था उस टाइम, उसने बोला यार सलाम भाई इज्तिमा पे चलते। मैंने बोला यार जाओ इज्तिमा पे चलते, जो कितने भी वेले इज्तिमा पे भाग जाते हैं, हमको कारोबार करने दो बस, हमने खाना पीना कहाँ से है। खैर मैंने उसकी बात ना मानी, अफरादी कोशिश करता रहा। खैर मैंने नहीं मानी उसकी बात। वो कहता यार मैं आपका खर्चा भी मैं उठाऊंगा। मैंने बोला भाई मैंने नहीं जाना, आप जाओ। खैर उसने जाते जाते मुझे एक डिस्क दी पापा की, उसने बोला यार सलाम भाई आपने जाना नहीं पर ये देख लेना। मैंने ठीक है देख लूँगा। खैर मैंने घर ला के साइड पे रख दी, देखी ना। एक दिन ऐसा हुआ भी हमारे घर में कोई मामला ऐसा बना, भी घर की सफाई करने लगे, उसके ऊपर इतना घटा चढ़ा हुआ मैं देख के हैरान हो गया। खैर मैं वो फिर उसको साफ़ किया, साफ़ करके जब मैंने उसको लगाई तो मल्तान का उसमें दिखाया गया रेलगाड़ी के ऊपर इतने इस्लामी भाई मैं देख के हैरान हो गया। जब मेरे अहले सुन्नत का चेहरा आया तो मैं तो रोने वाला हो गया। मैंने सोचा यार इतनी देर गुनाहों में हमने गुजार दी, इतनी दुनिया इनके पीछे लगी हुई है, क्यों ना हम भी जाके देखें भी दावत इस्लामी में है क्या। इतने इस्लामी भाई दावत इस्लामी में आए हुए, क्यों आए हुए, क्या कर रहे हैं। जब मैंने डिस्क देखी, जब पापा का दीदार कराया गया तो ऐसी रूहानियत आई, ऐसा दिल हुआ भी, मेरा दिल करता था अभी मैं उड़ के चला जाऊं बस पापा के पास। खैर उस टाइम आस्ता आस्ता फिर जब ख़त्म हुई डिस्क से, उस टाइम मुर्शिद का दीदार बाहू ऐसा करके कलाम था। मुर्शिद दा दीदार
کلام نے ایسا دل کو جوڑا بھی، تم اتنی زندگی گناہوں میں گزار دی، کیا کیا تم نے زندگی میں؟ اگر مر جائے گا کیا ثواب دے گا؟ اور اس کے علاوہ ہمارے وہاں کے ذمہ دار نے میرے اوپر انفرادی کوشش کی اور میرا ایسا ذہن بن گیا اور میں 12 ماہ کے لیے سفر کر رہا ہوں. 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا. وہاں پہ ہمارے امیر قافلہ نے میرا ذہن بنایا 30 دن کے. میں نے مزید 30 دن کے قافلے کے لیے نیت کی اور الحمدللہ 30 دن کا اعتکاف کیا اور الحمدللہ عز و جل وہاں سے 12 ماہ کی نیت کی اور اب 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں. ادھر ہمارے نگران تھے، انہوں نے انفرادی کوشش کی اور مجھے کہا کہ تم 12 ماہ کے قافلے میں سفر کرو اور میں نے ان کو 12 ماہ کا میں نے قبول کر لیا اور میں الحمدللہ چاند رات سے 12 ماہ کا سفر کر رہا ہوں. ابھی الحمدللہ میں عالمی مدنی مرکز باب المدینہ فیضان مدینہ کراچی میں تربیتی کورس کر رہا ہوں. ظفر اقبال انہوں نے کہا انشاءاللہ سوجل فرسٹ محرم سے 12 ماہ کے سفر کی نیت کرتا ہوں. اور ابو اویس بھائی عبد الرحمان بھائی نے ہر ماہ 3 دن قافلے میں سفر کی نیت کی ہے. دعا استقامت کا بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو استقامت عطا فرمائے، آپ کو نیت پر استقامت عطا فرمائے. لیکن آپ نے اپنی تاریخ مقرر نہیں کی، یعنی کون سا ہفتہ میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا وہ تاریخ بھی آپ جو ہے وہ مقرر فرمائیے. اور سعید اتاری انہوں نے کہا ہے کہ میں جون 2013 سے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اور ہمارے ایک ڈائریکٹر اسلامی بھائی نے بھی نیت کا SMS بھیجا ہے کہ میں بھی 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا. مدنی چینل کے ایک ہمارے ڈائریکٹر کا SMS آیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انصر احسان اتاری سویڈن سے بول رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل اب میرے گھر میں ہمیشہ مدنی چینل ہی دیکھا جا رہا ہے اور میں نے انشاءاللہ داڑھی مبارک بھی رکھ لی ہے اور پاکستان میں انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کروں گا. آپ میرے لیے پلیز دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کال سنائیے. میں طارق بول رہا ہوں. میں 12 ماہ آپ کے پاس آنا جاتا ہوں سفر میں جانا. میں کہاں پہ آؤں؟ سبحان اللہ. آئیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ جائیے. دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کے لیے. آپ اڑ کر بھی آئے اور چل کر بھی آئے، دوسرے ملک سے ہو تو ویزا لگا کر تشریف لے آئیے. خوش آمدید جی آئیے. صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہی نہیں، اپنے قریب جہاں آپ کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہاں آپ تشریف لے آئیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے 12 ماہ کے مدنی قافلے کی سفر کی ترکیب بن جائے گی. مزید کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ میں جب بھی ٹائم ہوا، جب بھی موقع ملے گا، جتنی جلدی موقع ملے گا مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی موقع ملے گا، جب بھی وقت ملے گا. کہاں موقع ملے گا؟ زندگی گزر گئے ہمیں موقع نہیں ملتا. قریب تو موت ہی ہے. آپ موقع نکال لیجئے، آپ وقت نکال لیجئے، آپ کوشش کیجئے اور اپنا جدول بنائیے، مرتب کیجئے اور اس جدول کے اندر مدنی قافلوں کو داخل فرما لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل موقع بھی مل جائے گا. ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آخر کے اندر یہ کہ ان کی آگے کی نیتیں کیا ہیں جو ہمارے یہ شرکا ہیں وہ سنیں اور اسی پر ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ 12 میں اپنا سفر مکمل کر کے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صدائے مدینہ لگاؤں گا اور ہر شہر ہر گوٹ میں انشاءاللہ تعالی جتنے ہمارے محلے جتنے علاقے انشاءاللہ تعالی دورے پہ ہم دعوت دیں گے. انشاءاللہ تعالی دعوت اسلام کی دھوم مچائیں گے. 12 ماہ کے بعد انشاءاللہ عز و جل جامعۃ المدینہ میں داخلہ لوں گا. میری دل کی خواہش ہے بھی میں بھی کچھ بنوں، دعوت اسلامی کے جامعہ میں داخلہ لوں اور دوسروں کو بھی نیک بناؤں اور خود بھی نیک بنوں. اور الحمدللہ اب میری یہ خواہش ہے، 63 دن کا میں تربیتی کورس کر رہا ہوں اور ابھی میری یہ خواہش ہے 12 ماہ پورے کروں گا اور انشاءاللہ عز و جل جو میرے دوست جیسے گندی سوسائٹی والے تھے ان کو بھی سدھاروں گا، خود بھی سدھروں گا. مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میری ابھی نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل خوب سنتیں سیکھوں اور سنتیں سیکھنے کے بعد خوب سنتیں سکھاؤں، اپنے علاقے میں مدنی کاموں کی دھومیں مچاؤں اور تمام مسلمانوں کو اس ماحول میں آنے کی دعوت دوں. تو یہ ہمارے مدنی ماحول کی اور دعوت اسلامی کی مہربانی ہے
اور اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ مدنی ماحول میں وابستہ رہیے، دامن اتار پکڑ کے انشاءاللہ عز و جل جنت میں جائیں گے انشاءاللہ 12 ماہ کے سفر مکمل کرنے کے بعد جو ہمیں سنتیں فرائض علم دین حاصل ہوگا انشاءاللہ اس کو اپنے علاقے میں جا کے مدنی کاموں کی مدنی قافلوں کی اور اپنی جو کمپلیٹ لائف کو انشاءاللہ اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت دے اور دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے یہ ہمیں ہمیشہ صادم موت یہ سعادت ہمیں ملتی رہے انشاءاللہ ان سے 12 ماہ کے مدنی قافلے مکمل ہونے کے بعد اپنے علاقے میں مدنی کاموں کی دھوم مچائیں گے انشاءاللہ صدائے مدینہ مدنی قافلے اور اس طرح جو دوسرے اسلامی بھائی ماحول سے دور ہیں انشاءاللہ ان کو دعوت اسلامی سے لے آئیں گے اور ان کو دعوت اسلامی کے ماحول میں وابستہ کر کے آقا کی سنتوں کے پیکر بنائیں گے انشاءاللہ آئندہ کے بعد میں نے یہ سوچا ہے کہ 12 ماہ کے بعد میں وقف مدینہ ہو جاؤں گا اور ساری زندگی نیکی کی دھومیں مچاؤں گا، جس طرح مرکز نے حکم دیا اس کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کروں گا۔ تو آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا یہ ذہن بنائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، ہمیں سنت کا ہمیں پتہ نہیں تھا، یہاں پہ پانی پینے کا ہمیں ویسے پانی کھڑے ہو کر پیتے تھے، کھانا کھاتے تو وہ بھی کبھی ہاتھ میں نوالہ اٹھا کر ویسے ہی کھاتے تھے، تو یہاں آ کر ماشاءاللہ ہمیں ایسا ہی ہوا ہے ذہن ایسا ہی بنائے، اٹھنے کی سنت، پانی پینے کی سنت، سونے کی سنت، امامہ بھی سنت اور داعی کی بھی سنت، ماشاءاللہ ہم نے بہت کچھ یہاں سیکھا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل یہاں پر آ کر آپ سفر کرو قافلے مدینہ میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا